عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 سبجیکٹ اردو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے آزمائی شرط ہے۔ ہم نے اس درس کا پہلا پیراگراف پڑھ چکا ہے، تو آج ہم اس کا دوسرا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی میں نے پچھلے کلاس میں آپ کو بتایا کہ آزمائش کیوں ضروری ہے۔ تو اس بیٹے نے اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے اپنا ارادہ کیا کہ میں اب پہلے اپنے بیوی اور اپنے دوست کو آزما لوں۔ تو چنانچہ اس نے سوچا کہ میں اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو اس کو آزمانے کے لیے اس نے دکان سے جب یہ سویرے گھر سے نکلا تو شام کے وقت لوٹنے کے وقت اس نے کسائی کی دکان سے سرپائی خرید لی، یعنی جانور کے سر اور پاؤں تو اس نے خرید لیے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے، تو اس لیے اس نے یہ طریقہ شروع کیا کہ اس نے کسائی کی دکان سے سرپائی خرید لی۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سرپائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی، اور اس سرپائی لے کے جب وہ اپنے گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگا۔ تو اس اندھیرے میں اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا، اس نے اپنے اندر گھبراہٹ پیدا کی اور اس گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، کہ وہ گھر کو روشن نہ کرے، گھر کی روشنی بند کرے، اور ایک کدال لے کے وہ چپ چاپ اپنے اس آنگن میں اپنی صحن میں گڑھا کھودنے لگا۔ تو بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ تو بیوی کی حیرت کو، کیونکہ بیوی اب اس کی وہ حیرت میں پڑ گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے میرا یہ جو شوہر ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اس کی حیرت کو، اس تعجب کو خوف و دہشت میں تبدیل کرنے کے لیے کرتے ہوئے اس نے کہا، اس نے اپنی بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک پرانے دشمن کو قتل کیا ہے، اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنی آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ تو بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے اس تھیلے جس میں سرپائی رکھی ہوئی تھی اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اس میں دشمن کی کھوپڑی ہے، تو اس نے اس دشمن کی کھوپڑی کو اس تھیلے کو دفن کر دیا، اس تھیلے کو اس گڈھے میں دفن کر دیا۔ تو اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند آ سکی۔ تو یہ کام کرنے کے بعد نوجوان تو گہری نیند میں سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو نیند نہیں آئی۔ وہ خوف و دہشت کے مارے ساری رات وہ بیدار رہی، اس کو نیند ہی نہیں آ سکی، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے
کسی انسان کا قتل کر دیا اور اس کا سر اپنی ہی صحن میں دفن کر دیا۔ اس خوف و دہشت کے مارے اس کی بیوی کو نیند نہ آئی، وہ رات بھر جاگتی رہی، وہ رات بھر بیدار، اس نے رات بھر بیداری کی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اور جب صبح کا وقت آیا تو نوجوان جس نے رات بھر گہری نیند کی، جو آرام سے سویا تھا، جس نے آرام چین کی نیند کی، تو وہ اٹھا اور کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، جو سرکاری مخبر تھا، وہ ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تو جب ان کا دوست جو سرکاری مخبر تھا تو ان کے گھر میں داخل ہوا اور اپنے دوست نوجوان کے بارے میں اس کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اس کے چہرے پہ پریشانی سی دکھائی دے رہی ہے، تو اس نے پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی۔ پہلے اس مخبر نے سوچا کہ شاید میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، تو جس کے کارن اس کے چہرے پہ مایوسی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ لیکن یہ بات اس کے خلاف معمول محسوس ہوئی، لیکن بعد میں اس نے سوچا شاید ایسا نہیں ہوگا، اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ تو اس نے بھابھی سے پوچھ لیا کہ بھابھی آپ ہی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ آپ کے چہرے پہ اداسی ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو پیارے بچوں، دوسرا پیارا اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ آپ تیسرے پیراگراف میں انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے کہ یہ بیوی جو ہے یہ کس طرح اپنے شوہر کے راز کو فاش کرتی ہے، تو اس کا دوست کس طرح اپنی بے وفائی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس وقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔